بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف 92 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بچوں کی ہائٹ قد کے موضوع پر بات کریں گے کہ قد بڑھانے کا کیا طریقہ کار اور کون کون سی ادویات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک پروفیسر ڈاکٹر عدنان علی تارڑ، جو کہ راجپوت ہومیوپیتھک میڈیکل کالج کے سابقہ پرنسپل بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے، پلیز اس کے اوپر ہمارے ناظرین کو، ہمارے دیکھنے والوں کو بریف کریں کہ ہمارے جی بچوں میں یہ جو ایشو آج کل بہت زیادہ آ رہا ہے، اس میں کیسے کیا کیا جائے۔ جی آپ نے سوال کیا کہ قد بڑھانے کے لیے بھی ادویات ہو سکتی ہیں، اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کے لیے قد رکنے کی وجوہات دور کرنا ہمارا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اور قد رکنے کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں، تقریباً یہ کامن کازز جو ہیں وہ 6 ہیں۔ جیسے ذہنی طور پہ جو حساس بچے ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں، اس سے ان کے ہارمون امبیلنس ہوتے ہیں اور ان کا قد بڑھنا رک جاتا ہے یا سست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کم کھانے والے بچے، غیر متوازن غذا کھانے والے بچے، ہاضمے کی کمزوری والے بچے، یا وہ بچے جن میں غذا پراپر ہضم جذب استعمال اور محفوظ کرنے کا میٹابولزم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، بے قاعدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جن کو ہیپیچل ڈائریا ہوتا ہے، بار بار لوز موشن لگ جاتے ہیں، یا جن کے اندر جسم میں کوئی انفیکشن یا الرجی مستقل چل رہی ہوتی ہے اور وہ اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی طرح جگر کے مریضوں میں جن بچوں کو یرقان ہو چکا ہو، ان میں بعض اوقات بھوک کم ہوتی ہے اور جسم کا میٹابولزم سست ہوتا ہے ان میں۔ اسی طرح بعض بچوں میں پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھوک کم ہو جاتی ہے اور جسم میں نشو و نما کا عمل سست ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم جب کیس ٹیک کرتے ہیں تو وجوہات کو دور کرتے ہیں، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، وجہ دور ہو جاتی ہے، پھر قد خود ہی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ ہم نے تو صرف آپ سے پوچھا تھا کہ قد بڑھانے کا بتائیں، لیکن آپ نے جو بتایا کہ قد تو بڑھے گا لیکن قد رکنے کی وجوہات، تو اگر یہ نارمل طریقے سے قد جا رہا ہے اور اسے مزید بڑھانا ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پھر انٹیک بڑھا دینا چاہیے، مطلب ایسی غذائیں، قد بڑھنے کا مطلب ہے ہڈیوں کا بڑھنا، تو ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے جن غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے ان غذاؤں کا انٹیک بڑھا دینا چاہیے۔ اور اس میں بعض ادویات ہوتی ہیں، ہومیوپیتھی میں بھی ہیں، ہربل میڈیسن بھی ہیں، جو تھوڑا سا بوسٹ کرتی ہیں ہارمونز کو، لیکن ان کو محفوظ طریقے سے کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر، یعنی اگر ایلوپیتھی میں لیا جائے تو وہ اینڈوکرائنالوجسٹ پرسکرائب کر سکتا ہے، اگر طب میں لیا جائے تو کوئی باقاعدہ پڑھا لکھا طبیب ان چیزوں کو پرسکرائب کر سکتا ہے، اور ہومیوپیتھی میں بھی کوئی اچھا پریکٹیشنر، کیونکہ یہ ہارمونز کا معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے، ہارمون کو سٹیمولیشن دینے سے پورا پروفائل کو سٹیمولیشن مل جاتی ہے، اور پروفائل سٹیمولیشن جو ہے وہ جسم میں بہت زیادہ ڈس آرڈر کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو قد بڑھانے کے لیے سب سے پہلا تو غذا کا انٹیک بڑھانا چاہیے، جیسے دودھ اور دودھ کی ڈیری پروڈکٹ جتنی بھی ہیں، جیسے دہی ہے یا اس کی بنی چیزیں ہیں دودھ کی۔ اسی طرح جو کیلشیم کے دیگر سورسز ہیں، جیسے یہ آملہ ہے، مربع آملہ یا آملے کا اچار، آملے کا پاؤڈر بھی اویلیبل ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے، جو میں بھی کیلشیم کی مقدار موجود ہوتی ہے، ناریل اور ناریل کا پانی ہے، اس میں کیلشیم کی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس طرح مطلب جن چیزوں میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہے ان کا انٹیک بڑھا دینا چاہیے، نیند پوری کرنی چاہیے، کھانا وقت پہ کھانا چاہیے، ہیلدی میل لینا چاہیے، یہ کوک سوڈا کا استعمال مکمل طور پہ ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ کیلشیم کا کے جسم میں ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح جو محفوظ ادویات ہیں، جیسے ہومیوپیتھی میں براٹا کاربس کی دوائی ہے جو قد کے لیے سٹیمولیشن دیتی ہے ہارمونز کو، لیکن محفوظ طریقے سے، لیکن اس کو اوور ڈوز کرنا جو ہے وہ دل کی بیماریوں کا، دل کی دھڑکن میں بے قاعدگی کا سبب بن سکتا ہے، مطلب یہ اور ہارمونز کو بھی چھیڑ چھاڑ کرے گی۔ اسی طرح بایو کیمیکل ادویات میں کلکیریا فاس ہے، کیلشیم فاسفوریکم، اس کا انٹیک بے دھڑک کر لینا چاہیے، مطلب یہ نقصان دہ نہیں ہے، اس کی بڑی مقدار میں نقصان دہ نہیں ہے،
یہ ٹریچوریشن فارم میں مارکیٹ میں ہومیوپیتھک فارمیسین کی طرف سے اویل ہے، جیسے شفابے کی باغ ہے، بایو کیمیکل ادویات کی رینج میں کیلکیریا فاس کیلشیم فاسفوریکم 3x 6x اس کی بہترین پوٹینسی ہے، اور اس کی 10 گولیوں کی ڈوز 3 سے 4 دفعہ لی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر بریٹا کارب استعمال کرنی ہو تو وہ 30 پوٹینسی میں 2 یا 3 مرتبہ 15 دن لے لی جائے، پھر 15 دن چھوڑ دی جائے، اس طرح کچھ عرصہ استعمال کر لی جائے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی مقامی معالج سے پراپر کیس ٹیک کروائیں اور پھر دوا تجویز کروائیں، تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن غذاؤں کا انٹیک جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، لائف سٹائل کو ماڈریٹ کرنا یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی، اور مجھے امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے کہ ہمارے دیکھنے والے اس سے مستفید ہاں، ہوں گے، اور اور اس میں معذرت میں نے آپ کی بات کاٹی، اس میں ایک اور چیز اہم ہے، وہ ہے عمر، یعنی کس عمر میں قد بڑھانے کی ادویات دی جاتی ہیں، قد رکنے کے اسباب دور کیے جاتے ہیں، اور اگر نارمل قد بڑھ گیا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کو بوسٹ کرنا ہے۔ جیسے بچے بچیاں جب کالجوں میں جاتے ہیں تو اس معاملے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں ہماری ہڈیوں کے اوپر ایک غلاف، جو پہلے ایک جھلی ہوتی ہے، وہ غلاف بن جاتا ہے۔ یعنی 18 سال سے پہلے ہڈیوں کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے جس کا نام ہے اوسٹیوجینک میمبرین۔ یہ اندر خلیات پیدا کرتی جاتی ہے اور اس کولیجن فائبر کو بڑا کرتی ہے، اور اس کے اوپر کیلشیم کی بائنڈنگ سے آہستہ آہستہ ہڈی کی گروتھ ہوتی جاتی ہے، ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی عمر 18 سال پہنچتی ہے تو ان سالوں میں مطلب 18، بعض اوقات 18 سے 20 سالوں میں، بعض اوقات 18ویں سال تک، 16 سے 18 سالوں میں، جب یہ 18 سال کی اوسط عمر پہنچتی ہے تو وہ جھلی جو ہے وہ بے جان ہو جاتی ہے۔ اب وہ صرف ایک کور ہے، ایک لیمینیشن ہے، ایک پالش ہے، ایک غلاف ہے، جسے پیریوسٹیم کہتے ہیں۔ پہلے اسی کا نام آسٹیوجینک میمبرین تھا، اب اسی کا نام پیریوسٹیم ہے، مطلب ہڈی کا غلاف۔ اب یہ اندر سیل پیدا نہیں کر رہا، اب ہڈی لمبی نہیں ہوگی۔ اب اگر سٹیمولیشن دیں گے تو وہ سٹیمولیشن کہاں جائے گی؟ وہ دیگر ہارمونز میں چھیڑ چھاڑ کر دے گی یا دیگر نظاموں میں بے قاعدگی کا سبب بنے گی۔ تو یہ ایک ماہر معالج جو ہے یہ پورا کیس ٹیک کر کے اس بات کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اس وقت ہارمونز کی پیداوار جو ہے وہ کس سٹیج پہ چل رہی ہے، اور اسی کے مطابق پھر وہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اوسٹیوجینک میمبرین ابھی ہڈی کی نشو و نما کے لیے موجود ہے یا وہ پیریوسٹیم بن چکی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی مفید باتیں بتائیں جو میرے خیال سے آج کے دور میں ہر ماں باپ کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے لیے ہر ماں باپ بڑا کانشیس ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی مفید باتیں آپ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کے بدلے میں ہم تو آپ کو صرف دعا ہی دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر ملیں گے آپ سے کسی نئے ٹاپک کے اوپر، نئی ویڈیو میں، اپنے نئے ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اور جاتے جاتے وہی ہمارا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے، ہماری سمجھ لیں کہ یہ ایک فریاد ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت با جماعت نماز قائم کریں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام اور ان کی اولاد پر درود پاک پڑھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔